ماتھے پر بکھرے پسینے سے نم براؤن بال، عقاب سے تیز آنکھیں، سامنے کھڑے دیو کسی قد و قامت والے موٹے شخص پر نگاہیں مغرور کھڑی، ناک سے پسینے کا قطرہ نیچے گرا تو کچھ پیچھے ہوتے وہ مقابل ریسلر پر کودا۔ وہ شاید حملے کی توقع کر رہا تھا، لیکن اس بار اسے گھٹنوں کے بل گرنے سے وہ بھاری وجود سمیت نیچے گرا۔ کچھ ہی دیر بعد ہر طرف سلطان کے نعرے گونج اٹھے اور وہ فتح مندی سے مسکراتا اپنی ٹرافی والا ہاتھ اوپر لہرایا۔ رنگ سے باہر آتے اپنے فینس کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ لڑکیوں سے وہ کوسوں دور رہنے والا شخص تھا، اب بھی صرف لڑکیوں سے ہاتھ ملاتا باہر چلا گیا اپنے روم میں۔ سلطان بہروز آپ کے والد صاحب آئے ہیں؟ وہ جو ٹاول سے پسینہ صاف کر رہا تھا گارڈ کے بتانے پر آنکھیں گھماتے باہر گیا۔ اب یقیناً ایک لمبا لیکچر ملے گا۔ سلطان بہروز شرٹ لیس اپنے باپ کے سامنے پانی کی بوتل کے منہ لگائے کھڑا تھا، اور اس کا باپ افسوس سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو نہ سے خود سر بدتمیز بلکہ انتہا کا ڈھیر تھا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس ریسلنگ میں مت آیا کرو، لیکن تم روز ادھر ہی مرتے ہو۔ وہ دونوں روم میں اکیلے تھے۔ اس کا باپ صوفے پر کروفر سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی بیٹی کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ تو اسٹینڈ سے ٹیک لگائے پانی کی بوتل کو خالی کر چکا تھا۔ ڈیڈ، میں کتنی بار کہوں، ریسلنگ جنون ہے میرا، نہیں چھوڑ سکتا میں۔ وہ تیوری چڑھائے گویا ہوا۔ جنون گیا بار میں، آئے دن کوئی نہ کوئی گہری اندرونی چوٹ تمہیں لگ جاتی ہے میرے بیٹوں کی، یہاں لائن نہیں لگی ہوئی جو تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے گرتے ہوئے اسے گرج صاحب آرام سے کان کھجاتے ادھر ادھر کا جائزہ لے تھے جیسے اسے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ ڈیڈ نے کس نے کہا تھا مجھے اکیلے کو پیدا کرے؟ تنگ آ گیا ہوں سن کے اکلوتے ہو، یہ نہ کرو، اکلوتے ہو وہ نہ کرو۔ بھائی میں نے کہا تھا مجھے اکلوتا رکھو۔ وہ ہنستا جیتے وہ بولا، جس پر اس کا باپ اس سر پھیرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سمجھانا تو فضول تھا، اس لیے وہ اٹھے۔ چلو گھر، تمہاری ماں کو بتاؤں گا کہ ان کا ثبوت کیا کہہ رہا ہے اور کدھر سے لایا ہوں اسے۔ اسٹینڈ سے لڑکی اس کی شرٹ اسے پکڑاتے وہ آرام سے بولے کہ شرٹ پکڑ کے پہنتا۔ بہروز اچھل پڑا، ڈیڈ پلیز مام کو بالکل بھی نہیں، ورنہ میرے 5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، اور آج تو روئی بھی میری ختم ہو گیا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے بہروز نے پریشانی سے باپ کو دیکھا، جس پر وہ نام میں سار ہلاتے باہر نکل پڑے۔ بہروز اپنے باپ کے ساتھ چلتا باہر آیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے وقفہ بوقفہ مسکرا رہے تھے۔ ویسے ڈیڈ پچھلے ماہ سیکرٹری لڑکی تھی نا، حویلی میں داخل ہوتے بہروز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا کہ وہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر میرا بتایا تو وہ بھی بتا دے گا۔ دانت پیستے انہوں نے اپنی بیٹی کی پوچھ کو دیکھا جو سیڑھیاں چڑھتے رکا، واپس مڑتے بھرپور مسکراہٹ فلائنگ کس اپنے باپ کی طرف اچھالتے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا باپ تاثر سے سر ہلا گیا۔ کبھی کبھی تو انہیں یقین ہی نہ تھا کہ انہی کا بیٹا جو ہمیشہ باپ کو آگے لگائے رکھتا تھا۔ تنیشا بیٹا دیکھ، اپنی امی کی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی؟ رات ساری بخار تھا۔ وہ چھوٹے سے کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی جب اس کا باپ اندر آتے پریشانی سے بولا، جی ابو ابھی دیکھتی ہوں، یہ آخری روٹی ہے بس۔ اس بڑی پیکر نے مسکراتے کہا، جس پر اس کا باپ سر ہلاتا چلا گیا۔ دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچ، اس نے گہرا سانس بھرا۔ کالے سیاہ بالوں کی چوٹی کمر پر جھولی تھی، غزالی بڑی بڑی براؤن آنکھیں تھکن سے چور تھی، ناک میں پہنا لونگ اور نازک سے پنکھڑی والے ہونٹ سے روز سفید رنگت۔ وہ نازک سی لڑکی اپنا کام کرتی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کی چھوٹی بہن ماں کے سہانے بیٹھی تھی۔ بنو امی کا بخار کیسا ہے اب؟ وہ گیلے ہاتھ صاف کرتی بیٹھ پر بیٹھی، آپی ابھی بھی تیز ہی ہے؟ چھوٹی بہن ڈبائی آنکھوں سے دیکھتی بولی تو وہ مسکرا کے اس کے پاس آئی، ہو جائے گی ٹھیک امی۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی امی کی طبیعت بگڑ گئی، بابا جلدی آئیے۔ اس کی چیخوں پکار پر اسلم دوڑتا ہوا آیا۔ کچھ دیر میں وہ سب انہوں نے کہا ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ اسلم باہر کھڑا پریشانی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا مالک اسے نوکری سے نکال دے گا اگر وہ نہ گیا، اور یہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہیں، یعنی اگلے 2 گھنٹے وہ ایک معمولی سا مالی تھا جسے سلطان کے باپ نے رکھا تھا کہ سلطان کو کوفت تھی ان غریب لوگوں سے۔ اپنے باپ کو پریشانی میں دیکھ کر زنیشہ اپنے باپ کے پاس آئی۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں، پریشانی کی وجہ وہ بھی جانتی تھی۔ بیٹا اگر یہ نوکری چلے گی تو تیری ماں کا علاج نہیں ہو پائے گا، اور جتنے پیسے یہاں سے ملتے ہیں کہیں سے نہیں ملنے۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ امی کے پاس ہیں، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ حساس دل لڑکی دھیما مسکراتی بولی۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کے لب مسکرا ہی رہے تھے۔ بیٹا دھیان سے کوئی کام غلط نہیں کرنا، چھوٹے صاحب غصے کے بہتے ہیں،
اسے سمجھاتے وہ بے چکا تھا، جبکہ خود ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا جس نے انہیں بلوایا تھا۔ چھوٹے مالک وہ کہ ہکلا کیوں رہے ہو، بکو جلدی۔ گہری سبز آنکھیں آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ اس کی داڑھ پر ملازم نے حلق تار کرتے اپنے مالک کو دکھا۔ مالک جی، اسلم آج نہیں آیا، اس کی بیوی بیمار تھی، اسپتال لے کر گیا ہے۔ آپ نے جو پودے منگوائے وہ پیچھے گارڈن میں بڑے ہیں۔ اس کی داڑھ پر سہمتے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتایا، جس پر اس کے ماتھے پر بلو کا جال بکھر گیا۔ یعنی سلطان بہروز کے حکم کی نافرمانی کی گئی، میں اس کی سزا خود منتخب کروں گا، ایسے ہی ماروں گا اسلم کو، دوبارہ کبھی سلطان بہروز کا حکم ٹالنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وحشت بڑی آنکھیں ملازم پر گائے وہ صفاقے سے گویا ہوا تھا۔ وہ ملازم چاہتا تھا کہ اب اسلم کا کیا حال ہوگا۔ اس کا مالک سلطان بہروز جو اپنی حویلی میں گرتی چمچ کی ہوا پر ملازم کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا تھا، وہ اپنا حکم نہ ماننے پر کیا حشر کر سکتا تھا۔ ملازم کامتا خامتا وہاں سے چلا گیا۔ بہروز اپنے ہاتھ میں چابی گھماتے گیٹ کی طرف چل دی۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کی دہلیز کو پار کرتا، کوئی نازک سا وجود اجلے میں اندر ڈالا، وہ بہروز کے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر ہوتی، بہروز کا بازو اس کے کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ ڈرنے کے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کی، گہری سانس بڑھی تھی، لیکن خود کو کسی کی گرفت میں پاتے اس نے اپنی بری آنکھیں کھولی۔ جو غصے سے بڑی سبز آنکھوں سے ٹکرا، اس کا غصہ محسوس کرتی اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ بہروز اس نازک روئی جیسے وجود کو جھٹکے سے اوپر گیا، جو بامشکل اس جھٹکے سے سنبھلی۔ کون ہو تم؟ اوپر سے لے کر نیچے تک اسے گھورتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کے تیور دیکھ کر اس کے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے، پھر اب اس کا تفتیشی لہجہ اس کی آنکھیں بڑھا گیا۔ سر جی، وہ میں آپ کے ملازم اسلم کی بیٹی ان کی جگہ آئی ہوں کام کرنے۔ اس کا رو بھی ایسا تھا کہ وہ لڑکھڑاتی اٹکتی اپنی بات مکمل مشکل سے ہی کر پائی تھی۔ اس کے ہکلانے پر ناگواری سے بہروز نے منہ موڑا، لیکن وہ اسلم کی بیٹی کی بات سنتے اس کی آنکھیں چمک گئی اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو تمہیں کام بتاؤں، امید ہے تمہارا نازک سا وجود اس کام کا بوجھ اٹھا لے گا۔ استہزائیہ کہتے اس کے بیگے نین کٹورو کو دیکھتے ہوئے پچھلے گارڈن کی طرف بڑھا۔ خود کو سنبھالتی وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ایک بڑا سا گارڈن جس میں شاید ہر طرح کا پودا موجود ہوگا۔ اس نے پہلی بار اتنا حیران کر دینے والا گارڈن دیکھا تھا۔ یہ رہے پودے جو سامنے کیاری میں لگانے ہیں، اور ایک بھی پودا خراب نہ ہو۔ اگر ہوا تو تمہارے باپ کی ساری عمر اس پودے کی قیمت ادا کرنے میں ہی گزر جائے گی۔ اسے یوں پاگلوں کی طرح گارڈن کو گھومتے دیکھ اس نے اپنے عزیز سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پر ہوش میں آتی اپنے پاس پڑے پودوں کے گملوں کو دیکھا، تقریباً 7 گملے جن پر چھوٹے چھوٹے پھول تھے۔ وہ پھول کو دیکھتی قدرت والے کی بنائی گئی اس چیز پر دنگ رہ گئی۔ ایک پھول 7 رنگ کا تھا اور چھوٹا سا پھول نازک سے پتیوں والا۔ یہ پھول اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے گا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو فراموش کے اس میں کھو گئے۔ بہروز غور سے اس عجوبے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے خیال سے وہ پاگل ہی تھی جو پھول کو دیکھتی مسکرائے جا رہی تھی۔ ہیلو لڑکی، جو کام کہا ہے کرو بغیر غلطی کے۔ چٹکی بجاتے اس نے آنکھیں دکھائے۔ جی ساروں کے اپنا حجاب درست کرتے وہ نیچے بڑھ گئی۔ شاید اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ اپنی سوچ پر مطمئن ہوتا وہ تھوڑی دور سائڈ پر پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی کوئی غلطی کرے اور اس کی سزا اس کے باپ کو دے دگنی کر کے۔ اسے وہاں سے جاتے دیکھ اس نے جھکتے اس پھول کی نازک پتیوں پر اپنے سرخ چھوٹے ہونٹ رکھے۔ اس نے سب پھولوں کو چومتی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ پہ جانے بغیر کوئی اس کی حرکت بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی دلچسپی کے ساتھ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بہت پیار سے ایک ایک گملہ اٹھاتی کیاری میں رکھ رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے گیلی مٹی کھولنے لگی، جسے دیکھتے بہروز کو الجھن ہوئی۔ یہ لڑکی ہاتھوں سے کیوں مٹی کھولتی ہو؟ اپنے عقب سے گرجا ربا بکھلاتی جگہ سے اٹھی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑی عین سامنے والے کے سینے سے ٹکرائے، دونوں ہاتھ اس کی وائٹ شرٹ پر نصب ہو گئے۔ پھٹی بھری آنکھوں سے اپنے سرخ سفید ہاتھ مٹی سے بڑے کو اس کی شرٹ پر دیکھتی اس نے نظر اٹھائی، جو وحشت غصے سے بڑی سبز نظر سے ٹکرائی۔ یقیناً اب اس کا قتل کرے گا۔ بہروز اپنی فیورٹ شرٹ کو یوں گیلی مٹی سے خراب دیکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کھردرے سخت ہاتھوں میں دبوچا۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہیں کیا؟ بیوقوف لڑکی، میری شرٹ خراب کر دی تم نے۔ وہ سردی سے اسے پکڑے داڑا۔ میں صاف کر دیتی ہوں۔ اس کی داڑھ پر سہمتی وہ بھیگے لہجے میں بولی، ایسی سچویشن کا سامنا پہلی بار کر دی، وہ تو کبھی گھر سے نہیں نکلی، 1-2 بار اسی محل باپ کے ساتھ آئی۔ اچھا کرو ساودھان پیستے اس نے ہاتھوں کو چھوڑ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سورا
ہاتھوں پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھتے ہوئے وہ روتی کامتی اس کی شرٹ کو صاف کرنے کی غرض سے اپنے گندے ہاتھوں سے ہی جانے لگی۔ مٹی اترنے کی بجائے اور لگی، یہ نہیں اتری، آپ شرٹ اتار دیں، میں دھو دیتی ہوں۔ پریشانی سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تمہیں ادھر میں شرٹ اتار کر دوں، سوچ لو بھی۔ بہروز اسے گہری نظر سے دیکھتے بے تاثر چہرہ لیے بولا۔ زنیشہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، حفظ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ بے دہانی میں ایک قدم اور پیچھے کیا، پاؤں گیا گملے میں۔ اس کا پاؤں گملے سے لگتا مڑا، خود کو بچانے کے لیے اس نے بے احتیاطی میں بہروز کی شرٹ کو دبوچا۔ بہروز جو بے حالی سے ہی کھڑا، اس کے یوں کھینچنے پر ان بیلنس ہوتے اس کے ساتھ ہی پیچھے گرا۔ خود پر اتنا وزن برداشت کرتے ہوئے کڑا کر اٹھی، لیکن ایک لمس پر اس کا دل داغ سے رہ گیا۔ بہروز جو اس کے اوپر گرا تھا، اچانک اس کے ہونٹ بالکل اس کے گلابی ہونٹوں پر لگے۔ ان ہونٹوں کی نازکی پر بہروز نے انجانے میں یہ لمس محسوس کرتے آہستگی سے اپنے لبوں کو جنبش دی اور خوف اور وحشت سے فاق چہرے والی لڑکی کو دیکھا جو قسمت ساتھ اپنے پیچھے کرنے کی توقع میں تھی، جو اس کے نازک سے ہاتھ کہاں اس چٹان جیسے شخص کو ہلا بھی سکتے۔ آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ بہروز سنبھل اٹھا اور ماتھے پر بلوں کا جال بچھا لیا۔ اٹھو اب، یہی سونے کا ارادہ ہے، اور خود پر قابو رکھ لیا کرو، ہر وقت ٹکراتی ہی رہتی ہو۔ آبرو اچکا اس نے نیچے سے لیٹا دیکھ کر اس کا شرمندگی سے جھکا سرخ چہرہ دیکھتے بولا۔ زنیشہ کوہنی کے بال اٹھتی درد برداشت کر کے اس کی کوہنیوں پر جلن ہو رہی تھی، جبکہ گملے کا کونا کمر پر لگا تھا۔ ہونٹ بیچے وہ شرم سے کانپ رہی تھی۔ یہ تم ہر ٹائم وائبریٹ کیوں کرتی رہتی ہو؟ اس کے نازک سرابے کو کانپتے دیکھ وہ ناگواری چھپائے بغیر بولا۔ کچھ بھی کہے بغیر آنسو صاف کر اس کے پاس سے گزرتی وہ باہر بھاگ گئی۔ عجیب لڑکی، صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ سر چٹکتے اس نے نیچے دیکھا، جہاں ایک گملہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ دوسرے کے پھول مٹی میں گرے پڑے تھے۔ گہری سانس میں تب اندر چلا گیا، شرٹ کو اتار کر پھینکتے بیٹھ پر اوندا منہ گرا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کا منظر لہرایا تو فوراً آنکھیں کھولی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے تکیے میں منہ دیے لیٹ گیا۔ ڈیم اٹ یار! تکیہ غصے سے نیچے پھینک دے وہ اٹھا۔ وہ جھنجھلائے سے اپنے جم روم میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ اب پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ اتارنے کا، جو بلا وجہ اس لڑکی پر آ رہا تھا۔ وہ جب سے ایسی چپ چپ کر روئی جا رہی تھی، ایک نامحرم کا لمس اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم ایسا کچھ ہوگا۔ بیٹا زنیشہ، وہ تمہاری امی کی طبیعت سنبھل گئی ہے، اس لیے میں اب حویلی کا چکر لگاؤں؟ اسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ جی ابو ٹھیک ہے، رونے سے آواز باری ہو چکی تھی۔ آنسو پوتے وہ اپنی ماں کے کمر میں چلے گئی۔ چھوٹی تو اسکول گئی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی تھی۔ اسلم حویلی پہنچا ہی تھا، اسے پیغام ملا، چھوٹے مالک بلا رہے ہیں۔ اسلم کچھ ڈرتا اس کے سامنے پیش ہوا، جو بڑے کروفٹ سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسلم کل نہیں آئے تم؟ اینک کے پیچھے چھپے سبز آنکھوں کے تاثر کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا اکھڑا لہجہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پر مالک، میری بیٹی آئی تھی۔ اسلم سر جھکائے کھڑا مودب سا بولا۔ خاموش، جب میں بولوں تو صرف سنا کرو۔ ہاتھ اٹھاتے وہ درستگی سے گویا ہوا کہ اس کا وجود کانپ اٹھا۔ تمہاری اس بیٹی نے 2 گملوں کا نقصان کر دیا ہے، تم جانتے ہیں وہ پھول کتنے مہنگے ہیں؟ ساری عمر بھی لگا دو تو قیمت نہیں دے سکو گے ان کی۔ اپنی اینک اتارتے اس نے سر پر رکھی اور کرسی سے اٹھتے اس کے روبرو کھڑے ہوئے افسوس سے کہا، مالک۔ اسلم نظریں اس کے بوٹوں پر ٹکایا ایسا بولا، لیکن سلطان کی آواز پر باقی لفظ حلق میں دب گئے۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ تمہاری وہ بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ کچھ الجھتے اس نے ماتھے پر بر ڈالے پوچھا تو اسلم نے سر اٹھاتے سلطان کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح غصے سے کھڑا تھا۔ زنیشہ۔ صحیح، تو زنیشہ سے کہو کہ وہ ادھر کام کیا کرے کل سے ہی، یہ سزا ہے اس کی۔ سلطان بے نیازی سے کہتا باہر بڑھنے لگا تھا، پر اسلم کی لڑکھڑاتی آواز نے قدم روک لیے۔ مالک، وہ اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے گھر میں، وہ نہیں آ سکتی، آپ مجھے سزا دے دے۔ اس کی آواز میں بھی بسی نمایاں تھی۔ میں جو کہتا ہوں اسے ہونا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ زنیشہ کا لیدہ حویلی میں ہونی چاہیے، صفاقے سے کہتا وہ وارننگ دیتے۔ وہاں وہ شانت چلتا حویلی سے چل کے اسلم سر پکڑے باہر آئے۔ اسے زنیشہ کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سنسان سڑک پر کھڑی اس کی کار، وہ خود آرام سے جنگل میں شکار کر رہا تھا۔ انہیں کسی جانور کا شکار باندھا ہی تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنا دی، سلطان! واہ، تم ادھر! خوش شکل مارڈن سے لڑکی
خوشی سے مسکراتے اس کی طرف بڑی۔ سلطان 2 قدم پیچھے ہٹتے ناگواری سے دیکھا۔ ہیرا دور رہ کر بات کو کوفت سے دیکھتے ماتھے پر بار ڈالے بولا۔ ساری گرم جوشی پل میں ختم ہوئی۔ سلطان کا دکھا انداز اس کا موڈ خراب کر گیا۔ سلطان، ہم بچپن کے 200 کزن بھی ہیں، پھر بھی تم ایسے ہی بات کرتے ہو جیسے انجان سے کرتے ہو۔ اسے کار کی چالیں بڑھتے دیکھ پیچھے آتی وہ افسردگی سے گواہ ہوئی۔ تو کس نے کہا ہے مجھے بلا؟ دور ہم اسے غصہ ہنوز برقرار رکھے وہ کار کے پاس دکتے اسے دیکھا۔ تم جانتی پہ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ اس کے لیے انداز پر دان پیستی بولی۔ ہیرا، سلطان نے ٹوکا۔ اپنے اندر کا اشتعال کو دباتے اس نے اپنی خالہ زاد کزن کو گھورا جو اس پر کم اور پیسوں پر زیادہ مرتی تھی۔ جا رہا ہوں، یہ فضولیات پھر کبھی سن لوں گا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے سلطان گاڑی میں بیٹھتے زن سے بگا لے گیا۔ وہ آئی نہیں ابھی؟ اگلے دن صبح ہی سلطان بغیر ناشتہ کیے حاتمہ کے پاس آیا جو سارے گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ کون؟ چھوٹے مالک۔ حاتمہ پہلی بار اسے خود سے مخاطب ہوتا دیکھ حیران ہوئی۔ وہ اسلم کی بیٹی نیانا تھا۔ نارمل سا کہتے وہ پانی کی بوتل پھر سے نکالے منہ کو لگا گیا۔ نہیں چھوٹے مالک، ابھی تک کوئی اسلم کی بیٹی نہیں ہے، جب آئے تو آپ کو بتا دوں گی۔ نہیں بس ٹھیک ہے، بوتل وہیں رکھتے وہ بے چینی سے باہر نکلا۔ محض ایک پل میں وہ سلطان کا سکون و چین ساتھ لے گئی تھی۔ رات کو سوتے وقت بھیگی بری آنکھیں چاند سے سامنے آ جاتی۔ وہ جتنا بھی جھٹکتا اس کا خیال پر وہ صحیح پنجے گاڑ گئی تھی۔ اپنی کیفیت کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، شکار کرنے کا بھی موڈ نہیں بن رہا تھا۔ سارا دن وہ اسی انتظار میں رہا کہ کب ذوالنشا آتی ہے، اور اس کا انتظار رہے گا ہی کیا۔ اصل میں چھٹی لے لی تھی اس کے باپ سے، ورنہ سلطان اسے بلوا کر پوچھ لیتا۔ ایک ہی طریقہ ہے مس ذوالنشا تمہیں قید کرنے کا، تم نے سلطان کی نیند سکون چین چرایا، اب اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ معصوم بڑی راگنگ چوڑ پر جھولتے وہ خطرناک ارادے لیے سر چڑھ کے پشت پر ٹکا گیا۔ صبح جیسے ہی اسے اطلاع ملی سلطان بہروز نے اسے کام کے لیے حویلی بلوایا، اس کی طبیعت ہی بگڑ گئی۔ بابا میں نہیں جا رہی، پیر پر لیتی وہ باپ کا ہاتھ تھامتے منت کرتے بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا مت جاؤ، میں بڑے مالک سے چھٹی لے چکا ہوں اپنی۔ چھوٹے مالک غصہ کرنے پر ان کے والد سنبھالیں گے، مالک کی بات ٹالی ہے اس لیے تمہیں بتایا تھا ذوالنشا کے سلطان غصے کرتے تھے، اس لیے ان کی ٹینشن ہے بس۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کی بجائے اپنے بڑے مالک سے اجازت لے لی تھی، جس پر اس نے آرام سے دے بھی دی تھی، پر سلطان کے غصے کا خوف بھی کھا رہا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میرا بہادر بیٹا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ چلے گئے تھے۔ 2 آنسو تکی میں جذب ہوئے رات طبیعت ذرا سنبھلی تو اٹھ کر سب کے لیے کھانا بنا دیا، لیکن پتی ختم تھی، چائے بھی بنانی تھی، اسے خود ہی دوپٹہ اور باہر کونے میں بنی دکان پر چلے گی۔ ڈبہ پکڑتے ہوئے جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچی، اندھیرے میں کسی نے پیچھے سے ناک پر کپڑا رکھا۔ وہ تڑپتی مچھلی پر جلد ہی ہوش ہوا سے بے گانہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سلطان سے اغوا جیسا کام بھی تم نے کروا لیا۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے کو تکتے وہ مسکرایا۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو چھوا تھا۔ خاموشی سے اپنی کار میں لٹاتا وہاں سے نکل گیا، اسے کوئی پرواہ نہ تھی اس کے گھر والے کیا کریں گے، اس کے محلے والے گمشدگی پر کیا خبر پھیلائیں گے۔ وہ انجان تھا بعد میں ہونے والی صورتحال سے، وہ نہیں جانتا تھا غریبوں کے پاس انمول چیز عزت ہی ہوتی جسے وہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کر ختم کرایا تھا۔ اس کی آنکھ جیسے کھلی خود کو ایک بند عالیشان کمرے میں پایا، سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اپنے حواس میں لوٹی اٹھی، آنکھیں وحشت اور خوف سے بھرا گئی۔ دروازے کی طرف بڑھتے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹا، وہ کب سے بے ہوش تھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے دروازہ زور سے بجایا پر کوئی نہ بولا، مسلسل دروازہ بجانے سے ہاتھ سے ہو چکے تھے، آنسو گالوں پر بہتے نیچے گر رہے تھے۔ کس نے اغوا کیا اسے؟ یہ سوال دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ چیخنے چلانے پر بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک ہار کر بیڈ کے پاس بیٹھی پھول پھول کر روتی، ہچکیاں بلند ہوتی گئی اور آنسو بہتے گئے۔ چڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ ذوالنشا نے بے یقینی سے آنے والی ہستی کو دیکھا۔ بہروز مسکراتے ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے اندر آیا۔ ذوالنشا بے ساتھ آئے، پیچھے کس سے خوف آیا اس بہروز سے جس کی سبز آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ہائے بیبی ڈال، کیسا لگا پھر یہاں آ کر؟ میں نے تمہیں پیار سے بلوایا بھی تھا پر تم آئی ہی نہیں، تم نے بہت تانگ کیا ہے سلطان کو۔ بہروز اسے نظروں میں رکھتے ماتھے پر بر ڈالے مدھم سا ہنسا۔ شاید اس کی حالت ذوالنشا کو بے ساتھ اپنی قسمت پر ٹورنایا۔ پلیز مجھے جانے دے خدا کے لیے، آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا میں نے؟ زمین پر بیٹھی نازک سی ذوالنشا نے اپنے ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے بے حس شخص کے سامنے گر گڑائی۔
بہروز اسکول سے وائن کا گلاس پکڑے تم سرہانہ اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گڑ گڑاہٹ پر اس کا دلکش کہہ روم کی فضا میں گونجا۔ اپنی باری قدم اٹھاتا وہ پنجو کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اپنی سرخ گہری سبز وحشت سے بھرپور آنکھیں اس کی بری نم آنکھوں میں گاڑی۔ معصوم بڑی، آخر تم اس دیو کی قید میں پھانسی کی۔ تمہاری غلطی صرف اتنی ہے کہ تم سلطان بہروز کی نظر کے سامنے آئی۔ اب تم میری قید میں رہو گی جب تک میں چاہوں گا۔ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ سے جگڑے وہ جنونیت اور وحشت سے بولا جبکہ نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بوڑھی نم آنکھیں، چھوٹی سی سرناک، باریک گلابی کپکپاتے ہونٹ، شفاف مکمل حسن اس کی دسترس میں تھے۔ سلطان بہروز کے ہونٹ شان سے مسکرائے۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، کوئی بھی فرار کی راہ نظر نہ آئی تو بے بسی سے روتی زنیشہ بولی۔ اس بات پر سلطان بہروز کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ جھٹکے سے جبڑا چھوڑتے وہ اٹھا۔ میں بہروز ہوں، سلطان بہروز، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، ایک عام سی مالی کی بیٹی سے نکاح کر اپنی طرف اشارہ کرتے وہ بے حس پتھر دل والا شخص اسے تنزیہ کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے غرور جھلک رہا تھا۔ کسی بھی قسم کی خوش فہمی مت پالنا لڑکی، تمہیں صرف اپنا دل بہلانے کے لیے لایا ہوں، ورنہ مجھے خاص دلچسپی نہیں تمہیں، اس لیے رات کو تیار رہنا۔ تم پہلی خوش نصیب لڑکی جسے سلطان بہروز اپنے بیڈ روم کی سیر کروائے گا۔ پگھلا سیسا اس کے کان میں انڈلتے وہ سیٹی کی دھن بجاتا جا چکا تھا، لیکن جاتے جاتے اسے بھی پتھر کی مورت بنا گیا تھا۔ کیا عزت رونا اتنا آسان ہوتا ہے ان امیر زادوں کے لیے؟ کیا کسی لڑکی کو کچل دینا ان کے لیے شان کا کام ہے؟ کیا یہ رب سے نہیں ڈرتے؟ کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں؟ کیا انہیں مکافاتی عمل سے خوف نہیں آتا؟ کیا یہ کھلے جرم کر کے بھی سر اٹھا کے چلتے ہیں؟ کیا ہمیشہ لڑکی اپنی عزت کھونے کے ڈر سے چپ رہے گی؟ کیا کوئی انصاف والا نہیں ہے؟ کہ ہر انصاف کا کٹارا ان کے پیسوں کے آگے ہار ہوتا ہے؟ ہزاروں باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ وہ جان چکی تھی آج اس کی زندگی بھیانک ترین رات ہوگی، کیونکہ وہ جانتی یہ شخص جو کہتا ہے اسے کرنا اپنے لیے فرض سمجھ لیتا ہے۔ ایک آدھی جو اس کے لبوں سے نکلی، پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اپنی موت کی خواہاں تھی۔ آج بہروز سلطان اپنا فارم ہاؤس دلہن کی طرح سجایا تھا۔ کمرے تک جاتا پھولوں کی پتیوں کا راستہ، اور اپنے کمرے کو اس نے جس طرح سے سجایا تھا کہ دنگ ہی رہ جائے دیکھنے والے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹی تھی۔ اس نے زنیشہ کے حویلی کے تہخانے میں رکھا تھا جہاں صرف وہی جاتا تھا، بہت کم ہی کوئی ادھر جاتا۔ اب اس کا ارادہ اسے ادھر لانے کا تھا۔ جلدی سے تمام تیاریاں مکمل کرتے وہ بے چینی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھے حویلی کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ سیدھا حویلی کی بیک پر بنے خفیہ دروازے سے اندر جانے کا تھا، پر اس کی مام سامنے ساتھی اسے روک چکی تھی۔ او مام، مجھے ضروری کام ہے، پلیز بعد میں جو کہنا ہے کہہ لیجیے گا۔ انہیں ٹالنا چاہا جانے کی خاصی جلدی تھی۔ بہروز، میں کہہ رہی ہوں ادھر بیٹھو اور میری بات سنو۔ سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی انہوں نے سخت پتھریلی تاثار سے بہروز کو جانچا کہ وہ گڑبڑاتا بیٹھ گیا۔ ایک واحد یہی تو ہنسی تھی جس کے سامنے بہروز خاموش رہتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ چاہتا بھی اپنی ماں کو ہی تھا۔ ماتھے پر بال ڈالے کوفت سے ان کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے سے پہلے اس نے موبائل سے اپنے ہاتھ بندی کو میسج کر دیا تھا کہ لڑکی کو فارم ہاؤس پہنچا دو۔ بیٹا بہروز، کیا تم نے کسی لڑکی کو حویلی کے تہخانے میں رکھا ہے؟ مبین بیگم نے بیٹے کا متغیر چہرہ دیکھتے پوچھا۔ نہیں مام، آپ کو کس نے کہا؟ میں ایسے سوچ رہی بالتا، یو نو آئی ایم سلطان بہروز، بے سہتا وہ کہہ کر لگاتے بول اٹھا، پر دل دھک سا تھا کہیں ماما نے دیکھ لیا تو نہیں اس لڑکی کو۔ بیٹا، بات تمہاری یا تمہارے شوق نہیں، بات میری تربیت کی ہے، اور میں نہیں چاہتی کوئی میری تربیت پر سوال اٹھائے۔ اس کی تاثرات کی ملاحظہ کرتی جو ہمیشہ کی طرح جب جھوٹ بولتا تو ایک گھٹنا مسلسل ہلایا جاتا، اب بھی کرسی پر بیٹھے وہ ٹانگ جلاتے کہہ رہا تھا، ماما آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر سوال اٹھائے اور وہ زندہ بچے گا؟ امپاسبل ماما، میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اپنی عادل کے پیش نظر بڑک اٹھا، تمہارا غصہ بہت تیز ہے، مجھے ڈر ہے کسی دن تم اپنے غصے سے پچھتاوے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ہاتمہ کافی لے کر آ چکی تھی جسے مبین بیگم پکڑتی ایک کپ بہروز کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام چکا تھا۔ ویسے بہروز مرد کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج اگر وہ کسی کی عزت روند رہے ہیں تو کل کو ان کی بھی عزت ہوگی۔ اس کی بیوی یا بیٹی کو کیا بتا؟ مکافات کا عمل ہو جائے، دنیا تو مکافات عمل ہے، لیکن کون مرد سمجھے اس بات کو؟ مبین بیگم کافی پیتے سے نارمل سے انداز میں کہتی، جبکہ سلطان سرخ سبز آنکھیں نیچے گاڑے بیٹھا تھا، گردن و ماتھے کی نسیں ابھر چکی تھی۔ اوکے ماں، میں چلتا ہوں۔ بغیر ان کی طرف دیکھتے وہ باہر کو چلا گیا۔ پیچھے مبین بیگم نے گہری سانس چھوڑی، مجھے امید ہے کہ میرا بہروز کچھ بھی کر سکتا ہے، پر کسی لڑکی کو
بے آبرو نہیں کاٹ سکتا۔ اسے صبح ہی ہاضمہ نے بتایا تھا کہ کل اس نے بہروز کے بازو میں ایک نازک سا وجود دیکھا تھا جو تہخانے میں لے کے جا رہے تھے۔ مبین بیگم نے سوچا کہ اس کا وہم ہوگا، لیکن کریم نواز ان کا گارڈ اسے جب سردی سے مبین نے پوچھا تو سب کچھ بتا دیا کہ اسے چھوٹے مالک رات کو اسے لے کر آئے تھے۔ وہ کون ہے اسے نہیں پتا۔ جانے کیوں پر مبین بیگم کے دل میں امید سی تھی کہ بہروز ایسا کچھ نہیں کرے گا جیسا وہ سوچتی ہیں۔ آخر اب تک جس بہروز نے کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ کیسے کسی لڑکی کو اٹھا کر لا سکتا ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی وہی بہروز سلطان اکڑ، بدتمیز اور انتہا کا حوصلہ لڑکا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ خود کو پہلے کسی پارلر میں تعینات کروانے پر وہ جتنا رو سکتی تھی روئی۔ پارلر والی نے میک اپ نہیں کیا بلکہ بس لپس لگائی تھی اور جولی پہنا دی، لیکن پھر بھی وہ دلہن کے عروسی لباس میں ایک ابصرہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسے وہاں سے آنکھوں میں پٹی باندھے کہیں لے جانے پر وہ سہمی ہرن کی طرح اپنے ساتھ کھڑی عورتوں کے درمیان کھڑی تھی جنہیں بولنے کی آوازیں سے سنائی دے رہی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ چھوٹے مالک کی کمرے میں گئی اس ملازمہ کا انجام بھول گئے ہو؟ میں تو نہیں جا رہی اندر۔ دونوں بہنیں اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی تو ایک جرجری لیڈی بولی تو پھر اس لڑکی کو ہی بھیج دیتے اندر۔ اس کی سرگوشیوں پر سنیشا کی روح پناہ ہوئی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کر، مجھے جانے دے، میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ عروسی جوڑے میں ملبوس مقامتی بولی۔ دونوں عورتوں نے افسوس سے سجی دلہن کو دکھا۔ جانے کون سی غلطی ہوئی کہ وہ بہروز کے قہر کا نشانہ بننے والی تھی۔ چلے اسے کمرے کے اندر تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے بھی اس کا لہنگا کافی بھاری جتنی نازک سی ہے کہیں گر ہی نہ جائے۔ دوسری تاکید میں سہلاتے اس کے لہنگے کو اٹھائے بہروز کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چھوڑا اور باہر آ گئی۔ دروازہ باہر سے لاک کر بجا چکی تھی۔ جب کسی قسم کی کوئی آواز سنائی دیتی تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ کمرے کو یوں سجا دیکھ وہ پتھر آ گئی۔ اس نے تو کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی جس کا بدلہ بہروز لے رہا تھا، پھر بھی کیوں اس پنجرے میں قید ہو گئی؟ بیٹھ تک جانے کہ اس میں ہمت نہ تھی، نہ وہ جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لہنگوں کو سنبھالتی ایک سائڈ پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ وہ ابھی کسی معجزے کے انتظار میں تھی، شاید کوئی اسے بچا لے۔ حرام موت مرنا اس کے بس میں نہیں۔ سوتے ہی روح لرز اٹھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے کب نیند کا غلبہ طاری ہوگا وہ وہیں سو گئی۔ سلطان بہروز اسے سوچوں سے لڑتا سبز آنکھیں اپنے فارم ہاؤس لوٹا۔ یقیناً وہ لڑکی ادھر ہوگی۔ وہ سوچ گیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے روم کی طرف بڑھتے اس نے دروازہ کھولا جو آسانی سے کھل گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگائے زناشہ پر پڑی، دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ قدم قدم چلتا اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا۔ یک ٹک اسے دیکھتے وہ سب بھول گیا۔ بھاری لہنگا پھیلا ہوا تھا، چہرے دیوار کے ساتھ لگا ایک سائڈ پر ڈھلک چکا تھا، میٹھے میٹھے آنسو کے نشان۔ وہ غضب دھاتی صرف ایک ریڈ لپسٹک وہ سادگی میں تھی، یہاں ہتھیاروں سے لیس پر بہروز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہاتھ بہاتے نرے سے چہرہ پر آتی لڑ پیچھے کی جس پر زناشہ نے نیند میں ہی منہ بسورا۔ اس کی خلوت پر بے احتیاط بہروز کے ہونٹ مسکراتی کی ناک میں پہنا لونگ اس کے حسن کو چار چاند لگا گیا۔ بہروز پیچھے بڑھتے ٹیک لگاتے اب خود بھی نیچے بیٹھ گیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا اور خود کو یوں ایک لڑکی کے سامنے زمین پر بیٹھا دیکھتا تو یقیناً وہ اس لڑکی کو پہلی فرصت میں ہی قتل کرتا، پر اس وقت ایک سکون تھا جو رگ و جان میں سیر کر گیا۔ تو وہ عادت تھی یا سکون تھی یا جنون، وہ بے خبر تھا، مدہوش تھا۔ کھو کر اس کے حسن میں وہ سب بھول چکا تھا۔ وہ سب کچھ جو سوچ کر آیا تھا سب کہیں چھپ گیا تھا۔ فقط اس کا چہرہ اپنی وحشت بھری آنکھوں میں بزائے بیٹھا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس پر پیر کر اور چہرہ دیکھتے سے مسکراتی آنکھیں بند کر لی۔ کس مساتے اس نے میں آنکھیں کھولی جو سیدھا دھندلے سے چہرے سے ٹکرائی۔ منظر صاف نظر آنے پر وہ سانس تک رو گئی۔ کچھ فاصلے پر بالکل اس کے سامنے نیند میں گم بیڈ سے ٹیک لگائے سویا ہوا تھا۔ اس کی کائی جمی آنکھیں اس وقت بند تھی، کشادہ پشانی پر ہائی لڑکی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تیکھی مغرور کھڑی ناک اور ہلکی بوڑھی بیرڈ جو اس کے چہرے پر کافی چاچی تھی، بوڑھی گنی مونچھوں تلے دبے آپس میں بے بس۔ ابھی لب اسے دیکھتے کسی ترکش ہیرو کا گمان ہوتا تھا۔ زناشہ لب سختی سے بینچے اٹھی۔ وہ جس حلیے میں سوئی تھی بالکل ویسے تھے، سکون بھرا سانس لیتی کمرے پر نظر دوڑائی جو ویسے ہی پڑا تھا، پر گلاب کی پتیاں مرجھا چکی تھی۔ اس کے اٹھنے پر کلائیوں میں پہلی چوڑیاں کھنکی، جس پر بہروز کے ماتھے پر سوئے ہوئے بھی بل پڑے تھے۔ بس یہ جاگے نا پلیز الا جی۔ دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ پیچھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی لاک پر کپکپاتا ہاتھ رکھتے اس نے لاک گھمایا، چوڑیاں دگاتی تھی ایک ساز سا روم میں بکھر گئی۔ پلٹک دی سانس اس نے پیچھے دیکھا، بہروز کی سبز
نیند سے بجسرہ آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ نیچے سے اٹھے اس نے سینے پر بازو باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دے۔ حواس بہتا ہوتی وہ دروازے سے چپا گئی۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال سیٹ کرتے۔ وہ اس کی دفعہ جو دروازے کو پکڑے یوں کھڑی تھی جیسے اسے دروازہ اپنے اندر سنبھالے گا۔ زنیشہ نے بی کی بری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سائڈ پر ہو جو میں لاک کھولوں۔ دل کو ڈپڑتے وہ بی کی نرم پل کے دیکھتا بولا۔ زنیشہ سر پر ہوئی تو بہروز نے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ زنیشہ بھی اس کے پیچھے ہی ہے۔ ادھر بیٹھو میں ابھی آتا ہوں، اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے خود کچن میں چلا گیا۔ اس دوران وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بریڈ کی سلائس اور انڈا ٹرے میں رکھتے ساتھ چائے کی کپ پڑھ کے وہ کچھ دیر بعد ہی کچن سے باہر نکلا۔ ناشتہ اس کے سامنے رکھتے خود واپس کچن چلا گیا۔ زنیشہ جیسے پہلے بھوک لگی تھی، اب ناشتہ سامنے دیکھے بھوک پیچھے مکٹی پر ہود پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھی۔ کیا معلوم وہ شخص کے لیے رکھ کر گیا ہو۔ گرم گرم بھاپ اڑاتا کافی کا کپ پکڑے وہ اس کے سامنے رکھی چوبا بیٹھ گیا۔ کھاؤ کھانا، کیا واپس گھر نہیں جانا کیا؟ ماتھے پر بر ڈالے وہ ساتھی سے گویا ہوا تو زنیشہ بریڈ کی ایک سلائس کھادی، چائے کا کپ آدھا کپ پیے رکھ چکی تھی اور چور نظر سے اسے دیکھا جو سکون تھے کافی پیتے اس کو ہی دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ اٹھو اب، جتنی اس کی صحت یہی امید تھی کہ اتنا ہی کھائے گی۔ گاڑی کی کیس اٹھاتے وہ اسے ساتھ لیے باہر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے انگلیاں چٹاتی زنیشہ کو دیکھا جو ابھی بھی باہر کھڑی تھی۔ سلطان نے اسٹیئرنگ وہیل پر ساتھی سے گرفت جماتے اسے دیکھا، اس کے بازو کی نسیں ابھر گئی تھی۔ زنیشہ مرتی کیا نہ کرتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی، میں تمہیں کس اینگل سے ڈرائیور نظر آتا ہوں؟ کائی جمی ستا آنکھیں اس پر کے وہ گردن موڑے حیرت سے مخاطب ہوا۔ وہ میں آگے کیسے بیٹھوں؟ تب کہ رکے آنسو گال پر بہہ گئے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی پیچھے بیٹھی بالکل ویسے ہی آگے بیٹھنا ہے۔ اب جلدی کرو، میں فارغ نہیں ہوں۔ جو یہ چونچلے برداشت کرو، شکر کرو تم زندہ واپس جا رہی ہو۔ سر جھٹکتے اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ زنیشہ بھی بیک سیٹ سے اٹھی، فرنٹ پر بیٹھ کے ایک تو لہنگا اتنا بھاری تھا کہ مشکل سے اس کا کمزور وجود وزن برداشت کیے ہوئے تھا۔ ترچھی نظر اس پر ڈالتے اس نے گاڑی کو سڑک پر بگایا۔ دل تھامتی خور سے زنیشہ آنکھیں ساتھی سمیٹ کے دونوں اس بات سے انجان کہ ان کی زندگی پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ کیا بہروز زنیشہ کا چھوڑ دے گا؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ زنیشہ کا احسان پتی رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی جان بچا لی، ورنہ جس سپیڈ سے گاڑی اڑائی تھی اسے موت قریب ہی نظر آئی۔ ہیلو، چلو۔ وہی پھاڑ کھانے والے آواز پر زنیشہ نے اس سر پھیرے کو دیکھا جو کار کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پر یہ تو میرا گھر نہیں۔ زنیشہ لہنگا سنبھالتی اطراف کا جائزہ لیتی سہمی سی نگاہوں سے دیکھا۔ تو میں کہ تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا، کسی سردی کا پاگل سمجھا ہے مجھے؟ آنکھیں چھوٹی کی اس نے آبرو جھکایا۔ آپ نے تو کہا تھا چھوڑ آئیں گے۔ آنسو پیتی وہ بڑی آواز میں بولی۔ ہاں ارادہ تھا میرا، پھر گاڑی چلاتے چلاتے چینج ہو گیا۔ وہ کیا ہے نا، 1 گھنٹے میں 60 مرتبہ میں فیصلہ بدلتا ہوں۔ یہ میرا سٹائل ہے، یہ عادت بھئی میں خود بہت تنگ ہوں اسے، جیسے ابھی میرا دل کرے تو میں اپنے بازو میں اٹھا کر لے جاؤں، پر ابھی 1 منٹ گزرا فیصلہ چینج ہو گیا۔ اب دل کرے تمہارا یہ روتو چہرہ، اسے چھپا کر لے جاؤ اندر، اگر مولوی ڈر گیا تو۔ وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا۔ زنیشہ رونا بولے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا جو کسی فلیٹ کے سامنے کھڑا اسے اتنی دلچسپی سے بات کر جیسے اندر کوئی کیس لڑنا ہو اور وہ گواہ ہوں، پر ہم ادھر کیوں آئے ہیں؟ وہ ابھی بھی وہیں کی وہیں تھی۔ توبہ لڑکی کتنا بولتی ہو۔ بہروز نے گوتے اس کا دوپٹہ پیچھے سے پکڑتے اچھے سے گھونگھڑ کی طرح اڑا دیا، جبکہ وہ یہی سوچتے اس کے ساتھ کھینتی چلے گی کہ واقعی بھی اتنا بولتی ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ بیچ راستے وہ رکتی پریشان سے بولے، تمہیں ایسا ہی لگنا چاہیے کہ میں شادی نہیں کر رہا۔ میں کچھ دنوں سے بے سکون سا ہوں، شاید مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ پر بہروز سلطان کو کوئی چیز صرف چند دن تک ہی اپنی جانب کھینچتی، بعد میں وہ اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ تم بھی بس چند دن میرے پاس ہو، جیسے ہی میرا دل بڑھ گیا تم اپنی راہ میں اپنی راہ۔ بہروز کی باتیں سنتے وہ مرنے کے قریب تھی۔ وہ اسے بکاؤ لڑکی سمجھ رہا تھا، پھر یہ نکاح کیوں کر رہا تھا؟ وہ کتنی آسانی سے یہ بات کر گیا تھا، وہ اتنا بے خبر تھا اس مقدس رشتے سے۔ لڑکی، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا سسٹم فکس ہے جو 2 منٹ بعد ہینگ ہو جاتا ہے؟ بہروز نے زچہ آتے دوبارہ اسے ساتھ لے اندر گیا۔ وہ کسی کچی شاہ کی مانند ساتھ چلی گئی۔ ہیلو، ساتھ چلی گئی، چلو تم ادھر بیٹھو میں ابھی آیا۔ وہ احسان مانو میرا جو نکاح کر ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اسے کمرے میں بٹھاتے
گلاس میں بڑا پانی گڑا کٹ پیا۔ زنائشہ اس کے جاتے ہی گھونگھٹ پلٹا، دیوار پر لگی لڑکی کی اور ایک لڑکی کی تصویر پر چسپا تھی، شاید اس کے دوست کا فلیٹ ہو۔ بولو میری آرزی دلہن جلدی سے تیار ہو، تمہارے نکاح کا وقت ہوا ہے۔ بہروز اندھاتے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ دو آنسو بے مول اور بہروز سلطان کے نام لکھتی گئی۔ اب تمہیں اپنی خواب گاہ میں لے چلو، کیونکہ پہلے تم بے نام وہاں پڑی تھی، پر اب میرے نام کے ساتھ جاؤ گے۔ زنائشہ نے اس کو بغیر دیکھے جلدی سے اسے اٹھتی کھڑی ہوئی، لیکن اس تیزی سے لہنگے میں پاؤں اٹھ کا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے وہ گرتی کہ بہروز نے اس کے گرد بازو حائل کرتے کھینچا۔ کٹی ڈال کر وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کی ہتھیلی کے عین نیچے بہروز سلطان کا دل دھڑک رہا تھا۔ حلق تاٹ کرتی اس نے نگاہیں نیچے جھکائی تھی۔ بہروز نے اس کے کمر کے گرد دونوں بازو ہلکے اور اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے اور قریب کیا۔ کیا بات ہے آرزی بیگم، تمہیں حاصل جلدی ہے میرے قریب آنے کی، جو یوں پھسلتی میرے سینے سے آ لگی ہو۔ بہروز نے آہستہ سے اس کے چہرے پر پھونک ماری، جس سے چہرے کے اطراف میں بکھرے بال پیچھے ہوئے۔ اس کے توانا بازو کے شکنجے میں اس کی سانسیں رک رہی تھی، اوپر اس کی بے باکیاں عروج پر تھی۔ کمر کو سہلاتے اس کے ہاتھ زنائشہ دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی با مسکر کھڑی تھی۔ نکاح مبارک ہو زونی بہروز سلطان، اس کی آواز سور سے بکھیر گئی۔ بہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس پر جھکا۔ زنائشہ سانس روکے اس کو اپنے قریب تار دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے اس پر جھکتے سانسوں پر قابض ہوا۔ اس کے رحم اور کرم پر کھڑی سردی سے آنکھیں میچ گئی۔ تادیر توم کی فضا میں دونوں کی دھڑکنیں گونجتی، سرگوشیاں کٹتی، کندھے پر چبھتے ناخن اور سینے پر لگتے مکے اسے ہوش کی دنیا میں لائے اور اس سے دور ہوا۔ زنائشہ آنکھوں میں آنسو لی گہرے گہرے سانس پڑتی پیچھے ہوئی، لیکن اپنے گرد اس کا ہزار بندہ دیکھ بے بسی سے رو تھی۔ سلطان بہروز بیزاری سے اسے دیکھتا رہا۔ اپنی گرفت سے آزاد قدمی شرٹ کا کالر دست کیا، گردن پر جلن کا احساس ہوا تو بہروز نے ڈریسنگ میرر پر کھڑے ہوئے معائنہ کیا۔ اس کے ناخنوں کے نشان واضح تھے۔ ٹیشو پیپر اس نے اپنے ہونٹ صاف کیے اور وہیں ٹیشو پھینکتے اس کی طرف بڑھا۔ جو کام تھی اس کی حرکت دیکھی تھی، دوبارہ قریب آنے پر پیچھے ہوئی۔ بہت ہی کوئی سویٹ ہو تم۔ بہروز نے زر سبز آنکھوں سے اس کے سراپا دیکھتے آنکھ مینگی۔ زنائشہ سر پڑتی چہرہ موڑ کی۔ اب تمہیں لے چلو میں سلطان ہاؤس۔ اس کی کلائی پورے حق سے تھامتے ہوئے ساتھ لے گیا۔ زنائشہ کے گھر میں صفا ماتم بچھا ہوا تھا۔ رات کو زنائشہ کی ماں وفات پا گئی تھی۔ خبر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ اسی دوران کسی کو زنائشہ کا ہوش نہیں تھا، جبکہ اس کا باپ زنائشہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ ایک بیوی کی موت کا غم تو دوسرا بیٹی کی گمشدگی، دونوں ہی غم بڑے تھے۔ بنو تم دروازے کی کنڈی لگائے رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولنا، چاہے تعزیت کے لیے کوئی اونٹیں آ جائے پر دروازہ بند ہی رکھنا۔ میں سلطان کی حویلی جا رہا تھا کہ ان سے مدد لے کر زنائشہ کو ڈھونڈ لوں۔ جھکے کندھوں کے ساتھ وہ سمجھاتا حویلی چلا گیا۔ پیچھے اکیلی ماں کے غم پر روتی نڈھال لی